السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام، معزز مہمان گرامی اور سامعین اکرام، آج کی اس نورانی محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز۔ ہندوستانی مسلم معاشرے میں متعدد قبیح رسمیں ہیں، ان قبیح رسموں میں ایک جہیز بھی ہے۔ جہیز نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے۔ آج جہیز کے اندر صرف ضرورت کے سامان باقی نہیں رہے، بلکہ فریج، کولر، گاڑی، واشنگ مشین اور بے شمار مہنگی چیزیں جہیز کا ایک ضروری حصہ بن گئی ہیں۔ بسا اوقات جہیز کے خرچ میں لوگوں کو اپنے مکانات، زمین و جائیداد سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کیونکہ جہیز کے خرچ کے ساتھ باراتیوں کا ناشتہ، کھانا اور نمائش کے دیگر اسباب کے بے تحاشا اخراجات ہوتے ہیں۔ ایک بڑے شاعر کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو بہت ساری دولتوں سے اپنی بیٹی کو نوازا اور بہت سارا جہیز اپنے داماد کو دیا، لیکن جب جہیز کم پڑ گیا تو انہوں نے اپنے گھر کو بیچ کر جہیز کو پورا کر دیا، اور جب بیٹی رخصت ہونے لگی تو اس کے کان میں چپکے سے کہا، بیٹی آپ اس گھر سے جا تو رہی ہو، لیکن اب دوبارہ پلٹ کر اس گھر کی طرف نہ آنا، کیونکہ میں نے جائیداد کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی بیچ دیا ہے اور اب ہم کرائے کے گھر میں چلے جائیں گے۔ اب بیٹی روتی ہے، تڑپتی ہے، مجبور ہے، سسرال جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ اطلاع آتی ہے کہ اس کے سسرال والوں نے بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ اب بیٹی کے والد اس کے جنازہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ اشعار کہتے ہیں، اب آیا یاد اے آرام جاں اثنائے مرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جاں اثنائے مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ سامعین اکرام، نکاح جو کہ ایک شرعی عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو، لیکن ہم نے نکاح کو بوجھ بنا رکھا ہے۔ جہیز کی لالچ میں لوگ مالدار سے مالدار رشتے تلاش کرتے ہیں، دیندار رشتوں کی طرف تو کسی کی نظر ہی نہیں جاتی۔ لینے والوں کی تو کبھی حرص پوری نہیں ہوتی، دینے والا چاہے کچھ بھی دے دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گڑیا خرید کر کبھی گڈا خرید کر، گڑیا خرید کر کبھی گڈا خرید کر، دیتا تھا روز کھلونا خرید کر۔ جاری ہے یارو اب بھی تجارت کا سلسلہ، جاری ہے یارو اب بھی تجارت کا سلسلہ، بیٹی کو دے رہا ہوں میں دولہا خرید کر۔ اور اخیر میں ہاتھ بھی آ جاتے ہیں جب طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے، جب محض جہیز کے لیے دلہن کو جلا دیا جاتا ہے اور اگر جہیز نہ ہو تو لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس برائی کو جڑ سے نکال پھینکا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہیز جیسی رسموں کا خاتمہ کریں اور اس کی شروعات ہمیں خود کرنی ہوگی۔ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، جس کا نکاح ہو رہا ہو وہ خود بھی جہیز سے بچے اور اس میں ماں باپ کی اطاعت ضروری نہ سمجھے، اور جس کے اندر روکنے کی استطاعت ہے وہ خود آگے بڑھ کر روکیں، اور اگر روک نہیں سکتے تو وہ خود شرکت کرنے سے رکیں، اور انہیں بتائیں کہ ہم اس تقریب میں اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ اس تقریب میں شریعت کے اسلامی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عمرا حضرات کچھ غربا کی بیٹیوں کی شادی کرا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم نکاح کا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ غریب سے غریب لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں شرمندگی محسوس نہ کریں، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے تبھی اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔